کتنا حوصلہ افزا موٹیویٹ کرنے والا یہ قول اللہ کا، یہ فرمان کہ میری رحمت میرے غضب پر بھاری ہے، میری رحمت میرے غضب پر بھاری ہے۔ اللہ کا غضب کیا ہے؟ آج کل بہت لوگ پازیٹیو تھنکنگ اور مثبت سوچ اس کے بارے میں بات کرتے ہیں، تو مثبت سوچ اور پازیٹیو تھنکنگ یہ کیا چیز ہے؟ مثبت سوچ اور پازیٹیو تھنکنگ کی میرے نزدیک سب سے جو ہے آسان اور مختصر سی تشریح یہ ہے کہ سب سے پہلے ہمارا آپ کا اور ہر بندے کا یہ اس بات پر مکمل یقین ہونا چاہیے کہ دنیا کی، کائنات کی سب سے مضبوط ترین اور پختہ وعدہ کرنے والی جو ذات ہے نا، وہ ہمارے رب کی ذات ہے، وہ اللہ کی ذات ہے۔ اور پھر وہ اللہ فرما رہا ہے کہ دیکھو تم کسی بھی سچویشن میں ہو، تمہاری کیسی بھی حالت ہو، یعنی کہ تم پر کتنی بھی پریشانیاں آ جائیں اور کتنی بھی مصیبتیں آئیں، میں کہتا ہوں زمانہ تمہارا دشمن ہو جائے اور دنیا تمہیں مٹانے پہ تل جائے، مگر تم کبھی بھی نہ میری رحمت سے نا امید مت ہونا، میری ذات سے کبھی تم مایوس مت ہونا، کسی بھی حال میں ہونا تم، مگر کبھی خود کو تم تنہا مت سمجھنا۔ میرے بھائی دیکھیے، آج کل ہمارے ہاں ایک مان ہوتا ہے ہمارا آپ کا، ہم کہتے ہیں کہ دیکھو وہ میرے بھیا نے یہ کہا ہے، میرے ابا نے یہ کہا ہے، میرے دادا نے یہ کہا ہے، فلاں نے یہ کہا ہے، فلاں نے یہ کہا ہے۔ آپ دیکھیے آپ کے رب نے کیا کہا ہے، آپ کے رب نے کیا فرمایا۔ وہ سب سے مضبوط ترین جو وعدہ کرنے والا ہے، سب سے پختہ وعدہ کرنے والا، کہ لا تبدیل لکلمات اللہ، جو کہہ دیا وہ بس ہو کے رہنا ہے۔ وہ رب فرما رہا ہے نا کہ آپ کبھی خود کو تنہا مت سمجھیے گا، بس تمہارا کام ہے آپ کسی بھی حالت میں ہو بس صبر سے کام کر لیتے جاؤ، آپ شکر ادا کرتے رہو اور میری ذات پر مکمل یقین رکھو، بھروسہ رکھو، میری رحمتیں تمہیں قدم قدم پہ ساتھ کھڑی نظر آئیں گی، ہر حال میں میں تمہارے ساتھ ہوں گا۔ اور حدیث قدسی ہے، اس میں اللہ کا ارشاد ہے، اللہ خود فرماتا ہے کیا، انا عندہ ظنی عبدی، کہ میرا بندہ میری ذات سے، میرے تعلق سے جیسا گمان رکھتا ہے میں اس کے ساتھ ویسا ہی معاملہ کرتا ہوں، میں اس کے ساتھ ویسا ہی معاملہ کرتا ہوں۔ میرے بھائی تمہاری کتنی بھی خراب حالت ہو جائے، کتنے بھی خراب دن آ جائیں، آپ اپنے رب کی ذات سے اچھی امید رکھنا، ایک دن دیکھنا وہ تمہارے لیے سب کچھ اچھا کر دے گا، سب کچھ ٹھیک کر دے گا، تمہارا ایمان ڈگمگانے نہ پائے بس۔ یعنی کہ بندے کو بس یقین رکھنا ہے اپنے رب کے وعدوں پر، اپنے رب کی ذات پر بھروسہ رکھنا ہے۔ آپ کیا، اللہ کا کیا ارشاد ہے، کتنا خوبصورت، کتنا حوصلہ افزا موٹیویٹ کرنے والا یہ قول اللہ کا، یہ فرمان کہ میری رحمت میرے غضب پر بھاری ہے، میری رحمت میرے غضب پر بھاری ہے۔ اللہ کا غضب کیا ہے؟ ہمارے بزرگ فرماتے ہیں، مختصر اس کی غضب کی تعریف فرماتے ہوئے کہتے ہیں، اللہ کا غضب یہ ہے کہ اللہ بندے سے حساب لینے پہ آ جائے، صرف وہ پوچھ لے کہ بتاؤ تم نے ایسا کیوں کیا۔ ہمارے یہاں بولتے ہیں نا کہ کیوں کا جواب بہت مشکل ہوتا ہے، کیوں کا جواب، کیسے کا جواب، یہ بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ آپ سوچئے کہ ہمارے سامنے ہمارا بچہ ہم سے پوچھ لے کیوں ایسا ہوا، سمجھ رہے ہیں، ہمارا شاگرد ہم سے پوچھ لے کیوں ایسا ہوا، ہمارا اسٹوڈنٹس ہم سے سوال کرے ایسا کیوں، تو اس کا جواب، بچے کا جواب دینا مشکل ہو جاتا ہے کیوں کا، اور جس سے رب ذوالجلال پوچھے ایسا کیوں کیا، اس کا جواب کون دے پائے گا۔ میرے بھائی جس سے اللہ حساب لینے پہ آ جائے، اگر اللہ حساب لینے پہ آ جائے تو بڑے سے بڑا زاہد ہو، بڑے سے بڑا متقی اور پرہیزگار ہو، جس سے بھی اللہ نے کیوں پوچھ لیا، حساب لینے پہ آ گیا، کوئی بندہ پار جانے والا نہیں ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا بھی ہے، من حوسب عذب، جس کا بھی حساب لیا گیا، اللہ نے جس کا بھی حساب لینا شروع کیا اس کو پار نہیں جانا ہے۔ تو اللہ کا غضب کیا ہے کہ وہ حساب لینے پہ آ جائے، مگر اللہ کا کیا خوبصورت ارشاد ہے، وہ کہتا ہے میری رحمت میرے غضب پر بھاری ہے۔ مطلب کیا ہوا
مطلب کیا ہوا کہ جب وہ بخشنے پر آتا ہے نا، اور جب معاف کرنے پہ آتا ہے، اور وہ مہربانی کرنے پہ جب اترتا ہے، اور جب اس کی دریائے رحمت جوش میں آتی ہے، تو بڑے سے بڑے پاپیوں، مجرموں اور گنہگاروں کو بے حساب بخش دیا کرتا ہے۔ وہ ایسے ہی معاف کر دیتا، جا میں نے تجھے بخش دیا۔ یہ ہے کیا؟ مثبت سوچ۔ اپنے اللہ کی ذات پر تمہارا مکمل یقین ہونا چاہیے، بھروسہ کہ ہم کتنے بڑے نکمے ہیں، کتنے بڑے پاپی، مجرم، گنہگار، بدکار، اور ہمارے کتنے بھی خراب دن آئے ہیں یار، میرا اللہ مجھے تنہا نہیں چھوڑے گا۔ رب کی رحمت سے کبھی نا امید نہیں ہونا ہے، آپ کو یقین رکھنا ہے۔ تمہارے کتنے بھی جو ہے تمہارے حالات خراب ہیں، اور دنیا تمہارے لیے اندھیر ہو چکی ہے، راستہ کوئی بھی نظر نہیں آ رہا ہے، کہیں سے کوئی کسی بھی سہارے کی امید نہیں ہے، مگر ایک مومن اور ایک مسلمان کو یقین ہونا چاہیے کہ میرا اللہ میرے ساتھ ہے۔ آج اللہ نے مجھے مشکل میں ڈالا ہے، یہ میرے خراب دن آئے ہیں، تو اللہ ہی ہے جو مجھے ان مشکلات سے نکالے گا بھی، وہی میرے لیے پھر راستے کھولے گا، کیونکہ اللہ کا خود وعدہ ہے، ان مع العسر یسرا۔ وہ خود فرما رہا ہے کہ اگر میں دشواریاں کبھی دیتا ہوں تو اس دشواری کے بعد پھر میں آسانی بھی عطا کرتا ہوں۔ تو وہ یہ مثبت سوچ ہے۔ کیا؟ اپنے رب رسول پر تمہیں ایمان رکھنا ہے، اس کے وعدوں پر تمہیں یقین رکھنا ہے، اس کی ذات پر تمہیں توکل پکا کرنا ہے یار۔ پھر کوئی، میں کہتا ہوں دنیا ڈپریشن میں چلی جائے، پوری کائنات، مگر ایک مرد مومن کبھی ڈپریشن میں نہیں جا سکتا، کیونکہ اس کا یقین ہوتا ہے، اس کا مان ہوتا ہے کہ میرے رب نے وعدہ کیا ہے کہ میں تیرے ساتھ ہوں، میری رحمتیں تیرے ساتھ ہیں۔ وہ ڈپریشن میں کیسے جائے گا؟